خوش آمدید اس نئے تجزیے میں جہاں ہم ستاروں کی زبان کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہم بالکل ڈیپ ڈائیو کرنے والے ہیں 1448 ہجری کے کازمک بلو پرنٹ میں۔ سورس کے مطابق یہ جو نیا اسلامی سال ہے نا، یہ محرم کے مڈ میں شروع ہو رہا ہے۔ نیا چاند دکھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ یہ جون 16 یا 17 کے آس پاس سٹارٹ ہوگا۔ اور پتہ ہے، یہی وہ ایگزیکٹلی نیا منظرنامہ ہے جہاں سے ان ساری فورکاسٹس اور ستاروں کی چال کا اندازہ لگایا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں اپنے پہلے ستارے پر، جو کہ ہے برج جوزا یعنی جمنائے۔ دیکھتے ہیں ان کی شخصیت اور پریڈکشنز کیا کہتی ہیں۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ ہوتی، تو اس کے لیے ایک بڑا آسان اور دلچسپ حل بتایا گیا ہے۔ اگر کسی کا نام انگریزی حرف کیو یا کے سے شروع ہوتا ہے، جیسے قدسیہ، قیوم، کرن، کامران یا کائنات، تو آٹومیٹکلی انہیں برج جوزا یعنی جیمنائی میں شمار کیا جائے گا۔ ہے نا آسان؟ ان کی خصوصیات کی بات کریں تو جیمنائی والے عام طور پر بہت تیز، انرجیٹک اور تھوڑے سے جلد باز ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے حیران کن بات بتاؤں، اگر انہیں کوئی ٹارگٹ مل جائے نا، تو ان میں لگاتار 48 گھنٹے کام کرنے کا زبردست اسٹیمنا ہوتا ہے۔ کیلکولیشنز اور میتھس میں تو یہ فطری طور پر کمال ہوتے ہیں۔ اسی لیے مینجمنٹ، مارکیٹنگ اور یہاں تک کہ لائف سٹاک اور سٹاک ایکسچینج میں ان کی سکسیس ریٹ لٹرلی بہت ہائی ہوتی ہے۔ اگر ہم پچھلے 2 سے 4 سالوں پر نظر ڈالیں تو ان لوگوں نے کافی ڈومیسٹک سٹرگلز اور یورولوجی سے ریلیٹڈ ہیلتھ ایشوز فیس کیے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، 1448 ہجری ان کے لیے ایک بہت ہی شاندار امید لے کر آ رہا ہے۔ ایجوکیشن، کریئر، نئی جگہوں کا سفر اور شادی، ان سب معاملات میں بہت بہترین اپارچونٹیز ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک فریش سٹارٹ ہے۔ لیکن ان سب پازیٹیو باتوں کے درمیان ایک انتہائی سنگین وارننگ بھی ہے جسے کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا۔ 26 اور 27 جون کا وقت قمر در عقرب کہلاتا ہے۔ یہ ٹائم بالکل بھی فیوریبل نہیں ہوتا۔ اس دوران پراپرٹی خریدنا، کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنا یا شادی کے فیصلے کرنے سے مکمل گریز کرنا ضروری ہے۔ ان 2 دنوں میں بس احتیاط کرنی ہے۔ آنے والے اس اچھے وقت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ مخصوص اوریجنل جیم سٹونز تجویز کیے گئے ہیں۔ عزت اور دولت کے لیے تھائی، شری لنکن یا بینکاک کا اوریجنل بلو سیفائر یعنی نیلم پہننا بہت مفید بتایا گیا ہے۔ اگر سفر میں رکاوٹیں ہیں تو پیریڈاٹ پہنیں، اور محبت کے معاملات میں سکسیس چاہیے تو ایمرلڈ یعنی زمرود کو بہترین آپشن قرار دیا گیا ہے۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ستارے کی طرف، جو کہ ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ ان کی شخصیت اور فورکاسٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ بالکل جیمنائی والے اصول کے تحت اگر پیدائش کا وقت یا دن نہیں معلوم، تو جن لوگوں کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے، جیسے ہمنا، ہمایوں، ہدایت، حمزہ یا ہیلن، انہیں آٹومیٹکلی برج سرطان یعنی کینسر کا حصہ مانا جائے گا۔ یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز کنٹراسٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اندرونی طور پر دیکھا جائے تو یہ لوگ آج کل کافی سینسٹیو، ایموشنلی ٹینسڈ اور فزیکلی ان ایکٹیو یا مایوس چل رہے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں ان کے لیے مواقع ہی مواقع ہیں۔ ایگزامز میں شاندار کامیابی، جاب ہنٹنگ، ایمبیسی کے انٹرویوز، ویزاز اور میرج پروپوزلز، ان سب میں آؤٹ سٹینڈنگ سکسیس ان کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ تضاد واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس انٹرنل مایوسی سے نکلنے کے لیے ایک بہت ہی پریکٹیکل اور طاقتور نصیحت واضح کی گئی ہے۔ ایسٹرولوجر کہتے ہیں کہ ہر ناکامی کو کالے جادو سے جوڑنا بند کریں۔ اصل حل یہ ہے کہ ہارے ہوئے اور نیگیٹو لوگوں کی صحبت سے نکل آئیں۔ ایسے ماحول میں رہیں جہاں آپ کی ول پاور اور کانفیڈنس دوبارہ بلڈ ہو سکے۔ برج سرطان والوں کے لیے خصوصاً آنے والے وقت میں عزت اور آمدنی میں اضافے کے لیے کچھ تجاویز ہیں۔ اصلی اوپال، خصوصاً جو آسٹریلیا یا افریقہ سے ہو، سب سے ٹاپ پر ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مون سٹون یا پرل یعنی موتی پہننا بھی ان مقاصد کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں اس تجزیے کے آخری حصے پر چلتے ہیں، جہاں ہم ویور Q&A اور علم اعداد یعنی نیومرولوجی کی ڈیٹیلز دیکھیں گے۔ ایک بہت ہی کوئک سوال جواب کے سیگمنٹ میں ہوسٹ نے ڈائریکٹ انٹریکشنز کیے۔ محمد بوٹا اور یونس کو انہوں نے کامیابی کی دعائیں دیں، اور سب سے دلچسپ بات، کچھ لوگوں کو ان کے ناموں کی بنیاد پر انتہائی اسپیسیفک نیومرولوجیکل ریشوز دیے گئے، جیسے انعام فرخ کو 1/9، مہاجبین کو 1/5 اور سعد مظفر ورائچ کو 1/10 کی نسبت بتائی گئی، جبکہ صافا اور سنامونس کو 1/7 کا عدد دیا گیا۔
یہ الگ الگ نمبرز واقعی علم و نجوم کی ایک ایسی گہرائی دکھاتے ہیں جو عام طور پر ہم مس کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا یہ ایکسپلینر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ستارے چاہے جو بھی راہ دکھائیں، آخر میں اصل سوال یہی بنتا ہے کہ آپ اپنی قوت ارادہ کو کس طرح استعمال کریں گے تاکہ 1448 ہجری کے اس کازمک بلو پرنٹ سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ سوچیے گا ضرور، وقت نکالیں اور دیکھیں گے کہ ماہر علم نجوم ایم شہزاد خان کی پیشن گوئیوں کے مطابق آنے والا وقت اپنے اندر کیا راز سمیٹے ہوئے ہے۔ اچھا، آج کے اس ایکسپلینر کا روڈ میپ کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے نیا اسلامی سال 1448 ہجری، اس کے بعد برج جوزا یعنی جیمنائی کی فورکاسٹ، پھر برج سرطان یعنی کینسر کا تجزیہ، اور آخر میں سوالات اور جوابات کا راؤنڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس نئے سال 1448 ہجری اور اس کازمک شفٹ کی ٹائمنگ کے حوالے سے۔